تو لفظ ہیلفن کے اوپر میں نے یہ ویڈیو جو ہے بنانی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ جرمنی میں کسی ادارے میں جب جاتے ہیں یا کسی کو کال بھی کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے کس طرح سے مدد مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس سے مدد مانگنی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے اور آپ کا کوئی سوال ہو، ہاں وہ جرمن سیکھنے کے متعلق ہو، ہاں وہ کسی دوسرے کے لیے مدد مانگنا ہو، ان سب کے لیے میرے نزدیک بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں ich brauche ihre Hilfe bei، آگے میں نے پنکٹ لگایا ہے، یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں کہ کس چیز کے لیے آپ کو مدد چاہیے یا کس چیز میں آپ کو مدد چاہیے۔ ich یعنی کہ میں، brauche ضرورت رکھتا ہوں، ihre آپ کی، Hilfe مدد، bei میں کہ مجھے اس چیز میں آپ کی مدد کی ضرورت درپیش ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ کہیں، کچھ لوگ جو ہے نا ہیلفن کسی کی کرنا سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں اور اگلے بندے کو کیا کہتے ہیں، ضمیر اس کا ملامت کرے گا مجھ سے مدد مانگتے ہوئے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ unterstützung لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی سے لفظ unterstützen بھی ہے، یعنی کہ او این گے نہیں آئے گا، اے این آئے گا، unterstützen بن جائے گا۔ تو unterstützung کا استعمال کرتے ہوئے بھی ہم بائے جار کا، بائے پریپوزیشن کا استعمال کریں گے۔ ich brauche ihre Unterstützung bei بائے کی جگہ، بائے کے بعد جو پنکٹ میں نے بولا ہے، یہاں پر آپ اپنی اس چیز کا یا اس بات کا ذکر کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو ان کی سپورٹ چاہیے۔ انگلش کا لفظ ہے نا سپورٹ، تو وہ اس کا مطلب ہے unterstützung کا۔ اردو میں اگر آپ اس کا مطلب کرنا چاہیں تو آپ مدد بھی کر سکتے ہیں اور حمایت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر حمایت کریں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ مجھے آپ کی اس کام میں حمایت چاہیے، صحیح ہے؟ تو کچھ بندے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے رسپانسبل نہیں ہیں، یعنی کہ ہم پر فرض نہیں ہوتا کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو بجائے یہ کہنے کے کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے فلاں چیز میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ sind Sie یا پھر können Sie mir helfen، ٹھیک ہے، کہ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو اگلے کو یہ تاثر نہ دینا ہو کہ آپ اس سے کوئی کام کروا رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو آپ بجائے یہ کہنے کے کہ مجھے ضرورت ہے آپ کی مدد کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں، können Sie mir helfen، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ایک اکاؤنٹ کھلوانا ہو بینک میں اور آپ کو تو 100% یقین ہے کہ اسی بینک میں میرا اکاؤنٹ کھلے گا، تو پھر آپ نے جا کر سیدھا بولنا ہے ich brauche Ihre Hilfe bei Eröffnung eines Kontos، ٹھیک ہے، ich brauche نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جرمن زبان کے اندر یہ جو حرف ہے نا، اس کی تلفظ اردو کے حرف غائن کی طرح ہوتی ہے، غائن جیسے حلق سے بولا جاتا ہے نا، ایسے طرح ب غاؤ
یہ آ اور او آؤ بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ملے گا غائن کے صوت کے ساتھ نا، غائن کی آواز کے ساتھ، بغاؤ خے، یہ خ کی آواز ہے دونوں نا، ویسے یہ ش کی آواز بھی دیتے ہیں، جیسے کہ ادھر ان دونوں کی آواز ش کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ان کی آواز ہ کی ہے۔ تو یہ فرق آپ کو ظاہر ہے جب آپ کسی جرمن لڑکی یا جرمن لڑکے سے پوچھیں گے، جرمن بچے یا مائی بابے سے پوچھیں گے، تبھی پتہ چلے گا نا۔ یہ لفظ آپ کو گوگل بھی بتا سکتا ہے، اگر آپ کسی انسان سے بات نہیں نہ کرنا چاہتے تو گوگل بھی آپ یہ حرف کا دیکھیں گے نا کر کے نیٹ سے دیکھ کے، تو وہ بھی یہ تلفظ کا فرق بتا دے گا۔ تو ich brauche Ihre Hilfe bei Eröffnung eines Kontos، اگر آپ بینک میں جاتے ہیں تو eines Kontos بولنا ہے، لیکن خالی اس جملے میں eines Kontos بولنا ہے، ایسے نہیں eines Kontos بولنا، اور یہ پورا جملہ آپ نے بغیر ڈرے بغیر شرمائے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے کافی اسٹوڈنٹس ہیں اور کافی اسٹوڈنٹ ٹینن بھی ہیں جو یہاں پر تو صحیح بولتے ہیں، لیکن جب ادھر جاتے ہیں نا جہاں پر ان کو صحیح بولنا چاہیے، وہاں پر جا کے اش بغاؤ ہے کر کے نہ آگے بھول جائیں گے، یا جنہوں نے یہ رٹاؤ بھی ہوا گا نا جملہ گھر میں، وہاں پر جا کے بولیں گے اش بغاؤ ایغے ہلف بائے کو، تو وہ ایسے کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے آرام سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے، اور جب کبھی بھی کوئی سوال ہو، کوئی مدد چاہیے ہو، تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے کہ اش بغاؤخ، اش ول، اش مشت، اس طرح سے۔ لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ بندے اس چیز کو اچھا نہیں بھی سمجھ سکتے، ہر بندہ ایک جیسا تو نہیں نہ ہوتا، تو آپ نے خود تعین کرنا ہے اس وقت، اس موجودہ گھڑی میں، کہ آپ کے سامنے بیٹھا بندہ یا بندی کس قسم کی فطرت کا مالک ہے، یا وہ کس طرح سے، اگر تو آپ کو 100% پکا پتہ ہو کہ یہ بندہ ہی میرے لیے ذمہ دار ہے، یہ بندہ ہی میری مدد کرے گا، تو وہاں پر آپ نے سیدھا اش بخوخ، اش مشت، اش ول، ٹھیک ہے جی، یہ لفظ۔ لیکن اگر آپ کو شک بھی ہونا تو پھر آپ نے کہنا ہے اش زوح ہلف بائی Eröffnung eines Bankkontos، کہ میں مدد تلاش کر رہا ہوں بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، ایک بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے۔ میری ویڈیوز دیکھیں، ان میں نے ای میل لکھا تھا اپنے بہوڑے کو، میرا ایڈریس بھی اس میں ٹھیک لکھا ہوا تھا اس وقت، اب تو میرا ایڈریس چینج ہو گیا۔ میری ٹک ٹاک کی ویڈیو ساری دیکھا کریں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ویڈیوز کے نیچے ہی کمنٹ کر کے پوچھا کریں، اگر پھر بھی کوئی ایسی چیز ہو جو آپ اوپنلی نہیں پوچھ سکتے، آپ مجھے پرائیویٹ میں پھر پوچھ لیا کریں، اور پھر بھی اگر لگے کہ آپ کو کوئی مضمون لکھا ہے وہ آپ نہیں تصویر بھیج سکتے تو میرا واٹس ایپ کا نمبر بھی دیا گیا، صحیح ہے۔ تو یہ دو طریقے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ساتھ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں können Sie mir helfen، ٹھیک ہے۔ کونن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو کونن نہیں پڑھنا، اس کو یوں پڑھنا ہے کیونن، ٹھیک ہے، زبر اور ادھر بھی زبر، ٹھیک ہے۔ کیونن، لیکن کیوں نہیں پڑھنا، کیونن، یہ صرف آپ کی تلفظ بہتر کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو کبھی بھی کونن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کونن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کھیونن پڑھنا، کھیونن۔ اس کی تلفظ آپ ایسے دو آنکھوں والی ہے سے بھی کر سکتے ہیں اور کونن بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں درست ہیں، لیکن کونن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہ ہو او تو پھر کونن درست ہوگا، لیکن اب یہ اے ہے تو اس کی تلفظ کھیونن ہوگی،
تو können Sie mir bei Brief schreiben. helfen اس کا مطلب ہوگا کہ کیا آپ میری ہاتھ لکھنے میں مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو können Sie کی تلفظ جو ہے وہ زے سے ہوگی یا پھر آپ زال سے کہہ لیں، اور میاں کہنا ہے، مش نہیں کہنا. کیوں میاں کہنا ہے، مش کیوں نہیں کہنا، یا عش کیوں نہیں کہنا؟ عش مش کا مطلب بھی میں ہی ہوتا ہے نا. تو ہیلفن جو ہے نا وہ ڈاٹیو کا فعل ہے، اس لیے میاں کہنا ہے. یہ اس کا میں نے جواب آپ کو دے دیا کہ ہیلفن ہمیشہ ڈاٹیو میں آتا ہے، اس لیے ڈاٹیو میں عش میاں بن جاتا ہے، ڈو ڈیا بن جاتا ہے، یا ایم بن جاتا ہے، زی یا بن جاتا ہے. اور بائے کہتے ہیں جار کو. ٹھیک ہے. اس جملے کے اندر بائے کا جو لفظی مطلب ہے میں ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے کہ ان ہوتا ہے نا، ان پریپوزیشن، اس کا مطلب میں ہوتا ہے. کسی چیز کی اندرونی چار دیواری کے اندر دلالت کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے اس کا معنی. بغیف کہتے ہیں ہاتھ کو. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے وہی اصول کہ یہ جو آر ہے نا، جب انگلش کا آر ہے، اس کو ایاغ بولتے ہیں جرمن میں، اور اس کی تلفظ اس لفظ کے اندر غائن سے ہوگی، یعنی کہ بغیف. ٹھیک ہے. بغیف بولنا ہے اس کو. اور شغائبن کا بھی یہ جو ایاغ ہے یہ غائن ہی کی تلفظ ہے، آر نہیں ہے. ٹھیک ہے. پوری جرمن زبان میں آر نہیں ہے. شغائبن لکھنا، ہیلفن مدد کرنا. können Sie mir bei Brief schreiben helfen، کیا آپ ہاتھ لکھنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو نہ پتہ ہو کہ جس سے آپ نے حمایت یا سپورٹ مانگنی ہے وہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، تو اس کے لیے آپ کھونٹن استعمال کر سکتے ہیں نا، یہاں پر ٹے لگا کر کھونٹن. ٹھیک ہے. تو جب کھونٹن ہوگا تو پھر اس جملے کا کیا ترجمہ ہوگا؟ پھر ہوگا کیا آپ میری مدد کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ نہیں ہے. یعنی کہ اگر میں کہتا ہوں نا کھونن زی میاں بٹے ہیلفن، کیا آپ برائے مہربانی کر کے میری مدد کر سکتے ہیں، کھونن. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سکنا. تو جب آپ کھونن استعمال کریں گے تو آپ کا ترجمہ ہوگا اور سننے والے کو سمجھ بھی یوں آئے گا کہ کیا آپ، اگر آپ کھونن زی کر لیں نا، اگر کھونن کھانس ٹو کہنا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ نہیں تم ہوگا. اگر کھونن زی کہہ رہے ہیں تو پھر ہوگا آپ. ٹھیک ہے. کیا آپ میری ہاتھ لکھنے میں، ٹھیک ہے، بائے کا ترجمہ میں کیا. ویسے بائے کا ترجمہ ہاں ہوتا ہے کہ یا اس بائے میاں، وہ میرے ہاں ہے. ٹھیک ہے. یعنی میرے ساتھ ہی میرے پاس ہے. ist mein Schlüssel bei dir، کیا میری چابی تمہارے ہاں ہے یا تمہارے پاس ہے. کیا آپ میری ہاتھ لکھنے میں مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ اس کا ہوگا کھونن کا استعمال کرتے ہوئے.
اگر آپ کھونن کی جگہ کنیونکٹیو سوائے یعنی کہ احتمالی یا شکی سیگا کھونن کا استعمال کریں گے جس کو کھونٹن کہتے ہیں تو پھر آپ اس کا ترجمہ ہوگا، اس کا مطلب بھی سکنا ہی ہے لیکن احتمالی معنوں میں۔ احتمال کہتے ہیں ایسا ڈھنگ فعل کا جس کے اندر شک یا شبہ پایا جائے نا۔ تو کھونٹن سے اگر آپ جملہ پوچھیں گے کہ کھونٹن سی میاں ہیلفن، کیا آپ میری مدد کر پائیں گے، کر سکیں گے، تو وہ بندہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے وہ بائے کھان اش اینن ہیلفن، کہ میں کس چیز میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو اس لیے آپ کو بہتر میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ساتھ ہی پوچھیں کہ کیا آپ اس چیز میں میری مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بجائے یہ پوچھنے کے کہ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اوپر مثال لکھی ہے نا، کھونن زمیاں بائی بغیف شخابن ہیلفن، تو آپ نے ایسے ہی پوچھنا ہے۔ تو اب کھونن کا مطلب میں نے سکنا بتایا، کھونٹن کا مطلب بھی سکنا ہی ہے لیکن احتمالی معنوں میں، جس میں شک یا شبہ ہو، جس میں آپ کو شک جس چیز میں ہو تو بندہ یہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، مجھے شک ہے لیکن مجھے کنفرم پکا یقین نہیں ہے، پختہ میں وثوق سے یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر آپ نے کھونٹن یہاں پر استعمال کیا نا اس جملے میں، تو اس میں مطلب ہوگا کہ آپ میری خط لکھنے میں مدد کر سکیں گے، ٹھیک ہے، سوالیہ نشان ویسے ہی رہے گا۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کھونن اور کھونٹن میں کیا فرق ہے۔ یہاں پر مجھے لگتا ہے نہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ میری مدد کر سکتے ہیں، اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ آپ میری مدد خط لکھنے میں کر سکتے ہیں، لیکن کھونٹن میں مجھے نہیں پتہ کہ وہ میری آیا مدد کر پائیں گے کہ نہیں، اس لیے میں نے کھونٹن یا ٹے کے ساتھ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ یہ کھونن تھا اور اگر ٹے کے ساتھ ہو تو کھونٹن بن جائے گا، تو یہ احتمالی صیغہ ہے کھونن کا۔ اسی احتمال کو جرمن زبان میں کنیونکٹیو کہتے ہیں، صحیح ہے۔ کنیونکٹیو اصل میں لفظ ہے لاطینی زبان کا، کنیونکٹیوس سے ماخوذ ہے۔ کنیونکٹیوس لاطینی لوگ استعمال کرتے تھے اپنے جوڑنے کے لیے نا چیزوں کو، اس کا مطلب عربی لوگ یا فارسی لوگ عطف کے معنوں میں لیتے ہیں، عطف کہتے ہیں جوڑنے کو، ٹھیک ہے، ملانے کو، صحیح ہے۔ تو یہ نیچے لکھ رہا کوئی بندہ ایسائسٹ بائم، صحیح ہے۔ اگر میں پوچھوں گا کہ بائم کیا ہے تو یا کیوں ہے، بائے کیوں نہیں ہے، تو وہ ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ، وہ نہ بتا سکیں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہوتی ہیں نا جار، ان کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ اگلی چیز کے اوپر، جس کے اوپر وہ جوڑ رہی ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، اس جوڑنے کی نشاندہی کے لیے ایک تبدیلی لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ تو اب ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نشاندہی کے لیے اس کے جنس میں تبدیل کر دیں۔ تو ڈیا بغیف جو ہے، ہاتھ کا جو جنس ہے وہ ڈیا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو اصل میں یہ جو نیچے لکھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر آئنس والے بھی دیکھ رہے ہیں اور سی آئنس والے بھی، تو اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اصل میں نا یہ ہمارے خون میں، ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی ایک نئی چیز پیش کریں اگلے کے اندر تجسس پیدا کرنے کے لیے، کہ اگلے کے واہ یار کیا بات ہے، یہ بندہ تو پتہ نہیں کتنا اس کے پاس علم ہے،
کتنی زیادہ اس کے پاس صلاحیتیں، یہ تو ان کی بھی غلطی نکال رہا ہے بھائی واہ. تو یہ ایک علمی شہوت کا ہونا انسان کے اندر یہ کام چیز ہے. اس سے کسی کی بے عزتی کرنا یا کسی کے علم کے اوپر تنقید کرنا مقصد نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو اگر آپ کو ان چیزوں کا علم ہے تو آپ بے شک بتائیں، مجھے خوشی ہوگی. اور مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری غلطی پکڑے. تو بائی ڈیم ایک طریقہ ہوتا ہے یہ چیز بتانے کا کہ اس کے اوپر فعل سر انجام دیا جا رہا ہے، بغیف کے اوپر نا. تو اس کو مفعولی حالت یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ ایک مفعول ہے، اس کے اوپر فعل سر انجام دیا جا رہا ہے، تو اس کی مفعولی حالت ظاہر کرنے کے لیے ڈے بغیف کو ڈیم بغیف کر دیا جاتا ہے. یہ بات آپ نے وہ نیچے جو لکھ رہا ہے یا لکھ رہی ہے اس نے نہیں بتائی. تو یہ صلاحیت جو ہوتی ہے نا یہ جار کے اندر، ایکسیون کے اندر، خیپوزیشن کے اندر ہوتی ہے. تو جرمن لوگ جو ہوتے ہیں وہ، جیسے کہ ہم پنجابی جو ہیں ہم بھی اپنی مادری زبان میں محففات استعمال کرتے ہیں نا، کہ بات کو مختصر کر کے بولتے ہیں. کچھ لفظ جو ہوتے ہیں وہ ہم اسی تلفیظ سے یا اسی سیاق سے نہیں بولتے. اسی طرح دنیا کے ہر مادری زبان ایسے ہی کرتے ہیں. تو بائی ڈیم کی جگہ جرمن لوگ بائم بھی بول لیتے ہیں تیزی سے، یعنی کہ یہ جو ڈے اے ہے نا یہ حذف کر دیں گے اور بائی اور ایم ملا کر بائم بول دیں گے. تو جب یہ ہوگا اصول تو پھر کیا پڑھا جائے گا؟ کیونن زی میاں بائم بغیف شخائبن ہیلفن. لیکن میں ادھر ضمنی طور پہ بات بتا دوں کہ یہ بائی اگر کہیں گے نا تو یہ غلط نہیں ہوگا. صحیح ہے، یہ بالکل معنی کے حساب سے درست ہوگا. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے یہ میں نے معنی لکھے ہیں نا یہ معنی ویسے ہی رہیں گے. اگر آپ بائی بغیف بھی کرتے ہیں نا تو یہ غلط نہیں ہوگا. بائی ڈیم بھی درست ہے اور بائم بھی درست ہے. صحیح ہے، اور یہ بھی درست ہے بائی بغیف شائبن، یہ سارے درست ہیں. جو نہیں درست تھی چیز وہ میں نے ادھر لکھی نہیں تاکہ آپ کو ذہنی آزمائش میں نہ مبتلا ہونا پڑے. اور جو نئی چیز تھی جیسے کہ کھونن اور کھونٹن وہ میں نے ادھر بتا دی ہے کہ جب احتمال ہوگا، آپ کو شک ہو، آپ کو شبہ ہو کہ پتہ نہیں یہ بندہ یا بندی جو سامنے بیٹھا یا بیٹھی ہے میری مدد کر بھی پائے گی کہ نہیں، یا کر بھی پائے گا کہ نہیں، تو اس صورت میں آپ نے کھونٹن استعمال کرنا ہے کہ کیا آپ میری ہاتھ لکھنے میں مدد کر سکیں گے. اور کھونن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میری ہاتھ لکھنے میں مدد کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو ویسے ہیں یہ دونوں ہی چیزیں درست ہیں، غلط کوئی بھی نہیں ہے ان میں. اس کے بعد اوپر جو ہم نے باتیں پڑھی تھیں کہ اشبغاؤہ ایغ حلف بائے بغیف شائبن، یا پھر یہ جیسے لکھا ہوا بائی ڈیم بغیف شائبن یا بائم بغیف شائبن، دونوں درست ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ مجھے آپ کی ہاتھ لکھنے میں مدد چاہیے. یہاں پر بھی ایک کنجنکٹیو سوائے میں آپ کو بتا دوں، احتمالی شکل بتا دوں کہ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو ہاتھ لکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے تو اس صورت میں کیا ہوگی؟ اس صورت میں ہم بغاوخن کا کنجنکٹیو سوائے بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کریں گے کہ آ جو ہے یہ بن جائے گا اے. ٹھیک ہے، کہ اس صورت میں تلفیظ ہوگی اور یہاں پر ایک ٹے بھی آئے گا. اش بخوشت ایغ حلف بائے، باقی جملہ وہی بغیف شائبن اور بائے افنن اینس کھونٹس، باقی سب کچھ وہی ہوگا. اش بغوشت اور اش بغاؤہ دونوں کا مطلب ہے کہ مجھے ضرورت درپیش ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا کیا مطلب ہے کہ مجھے ضرورت ہے. یہ اور یہ
معنی ایک ہی رکھتے ہیں. گرامر کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہوگا کہ بغاؤخن کا مطلب حبری ہے جس کو انڈیکاتیو کہتے ہیں، اور بغوشتے کا مطلب احتمالی ہے جس کو کنجنکٹیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ فرق ہے. یعنی کہ آپ ایک ادارے میں گئے ہیں، وہاں پر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آیا آپ نے اپنی بات، اپنے ارادے کا اعلان ہاتھ کی صورت میں کرنا ہے یا پھر منہ بول کے بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس صورت میں جب آپ کو شک ہو، جب آپ کو شبہ ہو، پھر آپ نے بغوشتے استعمال کرنا ہے. ایک ضمن میں اس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اس سے جب آپ بغوشتے استعمال کریں گے تو سننے والے کو یہ لگے گا کہ آپ بہت ہی مؤدب، مہذب اور پڑھے لکھے، کہ آپ کو اگلے کی ضمیر کا خیال ہے، اگلے بندے کی خوش اخلاقی کا خیال ہے، آپ انسانوں کی قدر کرتے ہیں. تو یہ کچھ بندوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ جب کبھی بھی آپ کنجنکٹیو سوائے استعمال کریں تو وہ چیز مؤدب کے صیغے میں آتی ہے کہ آپ مؤدبانہ اپنا پیش کر رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں تھیں کہ جب آپ نے احتمالی یعنی کہ کنجنکٹیو استعمال کرنا ہے تو اس سے نہ صرف آپ اپنا شک ظاہر کرتے ہیں بلکہ اسی وقت gleichzeitig آپ نے دوسرے کی عزت بھی کی ہے، دوسرے کو ادب بھی دیا. یعنی کہ آپ کو یہ کرتے ہوئے نا وہ بٹے بٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو جملے کے پہلے بھی بٹے، درمیان میں بھی بٹے، آخر میں بھی بٹے لگتا ہے نا، یا لوگ ہمارے جیسے سیکھنے والے لگاتے ہیں، میرے جیسے لگاتے ہیں، تو ان لوگوں کو وہ بٹے لگانے کی ضرورت نہیں. یہ بغوشتے یا پھر کیونٹن ہے نا، یہ بٹے کا کام کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر پھر بھی آپ کیونٹن زی میاں بٹ مال کہیں تو وہ کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ ادب، بہت ہی زیادہ محبت، بہت ہی زیادہ عزت دینے والی بات ہوتی ہے. کہ اگر آپ یہ لفظ کہیں نا، کھنٹن زی میاں بٹ مال بائے ڈیم یا بائے بغیف شائبن ہیلفن، تو یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی زیادہ میٹھا بن رہے ہیں، بہت ہی زیادہ عزت آپ دے رہے ہیں، بہت ہی زیادہ آپ ادب ظاہر کر رہے ہیں. کچھ بندے مغرور ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو ان سے نہ یہ بات کی جاتی ہے کہ کیا آپ کر سکتے ہیں یا کر سکیں گے، کیونکہ ان کو اکڑ اس بات کی ہوتی ہے کہ اسی تھوڑے نوکر لگ گئے ہیں. تو یا پھر میں چاہتا ہوں یا آپ کر سکیں گے یا مجھے ضرورت ہو سکتا درپیش ہو، یہ نہیں کرتے. یہ دونوں صیغے استعمال نہیں اس وقت کرتے. اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ میں تلاش کر رہا ہوں. اش زوخ، یہ مانٹن ڈیا میاں بائے ڈیم بغیف شغائبن ہیلفن کھنٹر. اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں کسی ایسے کی تلاش میں ہوں جو
میری ہاتھ لکھنے میں مدد کر سکے۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا، اشزوخ jemanden کہنا آپ نے، یہ منڈم یا یہ منڈ نہیں کہنا، یہ منڈن۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ضمیر ہے، جیسے ڈیا ڈی دس ہے نا، اور مائن ڈائن زائن ہے، اور اے ایس ای ایس اور ڈیا ڈی دس، یہ سارے ضمائر ہیں، اور یہ منڈ بھی ایک ضمیر ہے۔ یہ منڈن کیوں کہیں گے؟ کیونکہ زوہن اکوزاتیو کا ویاب ہے، تو جب کہیں بھی اکوزاتیو کا جار یا فعل آ جائے تو جو تبدیل پذیر لفظ کی قسمیں ان کے آگے این کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ڈیا جو ہے ڈین بن جاتا ہے اگر پیچھے زوہن آ جائے، ایسو ہے ڈین من۔ ڈی جو ہے وہ ڈی رہے گا، صرف ڈیا بدلتا ہے، مذکر بدلتا ہے۔ اور اگر آئین ہو یعنی کہ آئین من ہو نا، تو پھر آئینن بن جائے گا، اشزو ہے آئینن من۔ یہ جو پینسل ہے میرے ہاتھ میں، اس کا آرٹیکل بھی ڈیا ہے، تو اگر میری پینسل نہ مل رہی ہو تو میں کہوں گا وہ اشزو ہے مائنن شٹفٹ۔ مائنن کیوں کہنا ہے؟ کیونکہ زوخن جو ہے وہ ڈیا کو ڈین کر دیتا ہے، اور مذکر کے آگے این لگا دیتا ہے اگر واحد ہو تو ڈیا شٹفٹ ڈین شٹفٹ ہو جائے گا۔ اگر میں آئن شٹفٹ کہوں کہ ایک پینسل، تو میں کہوں گا اشزو ہے آئنن شٹفٹ، اشزو ہے ڈائنن شٹفٹ، اشزو ہے ایغن شٹفٹ، اشزو ہے مائنن شٹفٹ، کیونکہ ڈیا شٹفٹ پینسل کا جو جنس ہے وہ مذکر ہے، صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے اشزو ہے یہ مانڈن ڈیا میاں بائی ڈیم بریف شائبن ہیلفن کھونٹ۔ اب چونکہ میں نے کھونٹے لکھا ہے تو سکنا اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، اس لیے اردو کی لغت میں بھی ہم نے ایسے الفاظوں کا انتخاب کرنا ہے جو احتمال یعنی کہ شک و شبہ ظاہر کریں، کیونکہ جرمن میں بھی ہم ایسا ہی ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، کھونٹے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر میں نے خبری صیغہ یعنی کہ انڈیکیٹیو استعمال کیا ہوتا، پھر ہوتا تھا ترجمہ مدد کر سکے، اس کا آنا تھا پھر ادھر کن بائی ڈیم بریف شائبن ہیلفن کن، اشزو ہے یہ مانڈن ڈیا میاں بائی بریف شائبن ہیلفن کن، تو اس وقت آئے گا ترجمہ، تو کھونٹے کی جگہ آئے گا کر سکتا ہو۔ یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ اس وقت بول دیں جب آپ کو ڈر ہو کہ یہ بندہ آگے سے مجھے باتیں نہ سنائے۔ ویسے تو جرمن میں کوئی بھی کسی کو باتیں نہیں سناتا، نہ دیسی بندہ سناتا، نہ ہی ڈچے تو ویسے بھی نہیں سناتے، اگر دیسیوں سے ہی ہوتا ہے ڈر، جو تھوڑی سی زبان سیکھ لینا وہ باقی ڈرانے لگ جاتے ہیں۔ تو ich suche jemanden der mir bei dem Briefschreiben helfen könnte، اس کا ترجمہ ہوگا میں کسی ایسے کی تلاش میں ہوں جو میری ہاتھ لکھنے میں مدد کر سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کن ہوگا تو کر سکے، اور اگر کھونٹے ہوگا جیسے کہ کھونٹن ایک احتمالی ہے۔ جب بہت سارے سیکھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے، جب ان کے سامنے بغاؤخن اور بغوشتن آ جائے، کھونن اور کھونٹن آ جائے، میوگن اور میشتن آ جائے، ویرن سے ویوگڈن بن جائے، تو ان میں فرق کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف ایک واحد فرق ہوتا ہے کہ جو حبری حالت ہے نا، عام حالت کھونن میں، اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ہو ایسے ہی ہے، لیکن جو کنیونکٹیو ہے، کنیونکٹیو کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ لاطینی لوگ جوڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے یہ لفظ، صحیح ہے۔ انگلش لوگ بھی کرتے ہیں، انگلش میں بھی لفظ کنجنکشن ہے نا، وہ جو ٹرین کی پٹری میں لگا ہوتا ہے، تو اس سے مراد ٹرین کی پٹری کو جوڑنے لیا جاتا ہے نا، کہ یہ کنجنکشن یہاں سے بن گیا، یہ جوڑ گیا پٹری، تو یہ وہی لفظ ہے۔ اب جرمن اب زبان کے علم میں کیوں یہ لفظ آ رہا ہے؟ کیونکہ جو لسانیات ہے یہ کہتے ہی زبان کے سائنسی مطالعہ کے علم کے نام کو ہے، کہ جب زبان کا سائنسی بنیادیات کے اوپر مطالعہ کیا جائے تو سائنسی اصطلاحات بھی استعمال کی جاتی ہیں، جیسے کہ آپ دور حاضر کی جو سب سے بڑی ڈوڈن کی کتاب ہے جرمن گرامر کی، اس میں جب آپ کتاب کھولیں گے تو اس میں جگہ جگہ لفظ فنکسیون استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ہم پنجابی میں فنکشن استعمال کرتے ہیں،
تو الفاظوں کے اندر جو فنکشن ہے نا، یہ فنکشن ویسے تکنیکی اصطلاح ہے، مشینی سائنسی اصطلاح ہے، لیکن یہ زبان میں اسی لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ زبان کا یہ جو مطالعہ ہے یہ سائنسی بنیادیات پر ہے، یہ ایک سائنس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سائنس ہم لگا رہے ہیں اس میں سائنس کی اصطلاحات الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر کھیونن سے کھیونٹن بن جائے تو سکنا یا ہو سکنا، یہ ترجمہ میں بس فرق ہوگا، مطلب وہی ہوتا ہے۔ بغاؤہن سے بغوشتن بن جائے تو یہ حبری ہوگا، یہ احتمالی ہوگا، یعنی یہ ضرورت درپیش ہوگی اور اس میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ضرورت ہے بھی یا نہیں، تو اس وقت بغوشتن استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ ظاہر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ich weiß nicht ob ich brauche oder nicht، مجھے نہیں پتہ کہ مجھے یقین ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ لفظ جب استعمال کریں گے نا تو وہ پورا ایک جملہ ich weiß nicht ob ich brauche oder nicht وہ اس میں کور ہو جائے گا، ہے نا مزیدار بات؟ تو یہ فرق ہے بس بیس وائی اور بے آئنس میں، کہ بیس وائی سے آئنس کیے ہوئے بندے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں پارٹیکل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ان کو تھوڑی سی سمجھ ہوتی ہے جو ویابن کی ریکسیون ہوتی ہیں یا جاروں کی ریکسیون ہوتی ہیں ان کی۔ بہرحال یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جب بھی آپ نے کسی ادارے میں جانا ہے، کسی کو فون کرنا ہے، کسی سے ملاقات کا وقت لینا ہے، کسی سے معاہدہ کرنا ہے، کسی سے ایک خاص وقت طے کرنا ہے جس کو ٹائمین کہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں انگلش کو، وہ لینا ہے، کسی دوست سے بات کرنی ہے، کسی اجنبی سے بات کرنی ہے، کسی گھر والے سے بات کرنی ہے، کسی لین دین میں انوالو ہونا، شامل ہونا، تو یہ جملے آپ کو ہر جگہ بولنے ہیں کہ ich brauche مجھے ضرورت ہے ihre Hilfe یا ihre Unterstützung، ٹھیک ہے؟ تو ان صورتوں میں آپ یہ جملے رٹ لیں۔ دوسری بات یہ آپ نے سمجھنی ہے کہ جب کبھی بھی Unterstützung یعنی کہ حمایت یا Hilfe یعنی کہ مدد کی بات کرنی ہے، اس کے ساتھ پریپوزیشن ہمیشہ by استعمال کرنی ہے کہ ich brauche ihre Hilfe کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، by آگے جو بھی آپ نے جس کے لیے بھی آپ by einkaufen کہ خریداری کے لیے، by Fernseher einschalten کہ ٹی وی کو آن کرنے کے لیے، by Briefschreiben کہ خط کو لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، by Wasser holen پانی کو لانے کے لیے، سبھی کے اندر، ٹھیک ہے۔